اما بعد، آج آپ حضرات کے سامنے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور وہ ساری باتیں ایک سوال کے جواب میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن 4 دن پہلے جو ایک مسجد اقصیٰ میں حادثہ فاجعہ پیش آیا، فلسطین کے معصوم نوجوان اور معصوم بچے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، ان پر جبر و استبداد کیا گیا، ظلم و زیادتی کی گئی اور انہیں وہاں نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور اس کے بعد سے اب تک مسلسل اس طرح کی وارداتیں اور اس طرح کے معاملات پیش آتے رہے، جس کے بعد ساری مسلمان تنظیموں نے اور سارے مسلمان ممالک نے اور سارے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ افسردگی کا، پشیمانی کا، تعجب کا اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس پر کچھ نام نہاد سیکولر مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتنی ہمدردی کیوں ہے، جبکہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے ظلم و ستم کے معاملات تو اور ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ برما ہے، افغان ہے، طالبان ہے اور کشمیر ہے، اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود دیگر ممالک کی طرف سے ان لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے غم و غصے کا اظہار اور اس طرح کے حزن و ملال کا اظہار جو فلسطین پر اور مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں پر کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک کے مسلمانوں پر نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان کا یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے کہ صرف فلسطین کے اور مسجد اقصیٰ سے متعلق جو مسلمان ہیں ان پر اگر ظلم و ستم ہوتا ہے تو مسلمانوں کو کرب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، المسلمون کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک عضو کی طرح۔ جس طرح سے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار، بے جان اور بے کل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب پوری دنیا کے کسی خطے، کسی حصے اور کسی شوشے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے عالم کا مسلمان بے کل ہو جائے گا، مضطر ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیفیت اور یہ چیز جو فلسطین کے اور مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ درجے میں اور اعلیٰ طریقے پر پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت کریں اور اس کے بعد خود اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو فلسطین سے اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں سے، فلسطین میں بسنے والی مسجد اقصیٰ سے اور مسجد اقصیٰ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں سے عقیدت اور محبت غایت درجے کی کیوں ہے۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور مرکز رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار کی اور یہیں ایک محراب بنائی ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ نمبر 5، چیونٹیوں کا مشہور قصہ جس کو قرآن نے نقل کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں اور گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے۔ یہ پورا کا پورا قصہ اسی ملک میں واقع عسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی النمل رکھا گیا۔ نمبر 6، حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب اسی شہر میں واقع ہے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 8، اسی ملک میں حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔
نمبر 9، اسی ملک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 10، قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو وہ اسی شہر کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ نمبر 11، اسی ملک کے ایک مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 12، اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر میں طالوت اور جالوت کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ نمبر 14، فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں مسجد اقصی موجود ہے اور جسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نمبر 15، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے سے قبل اسی ملک میں واقع مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے۔ نمبر 16، اسی سرزمین پر نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ نمبر 17، دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور وہاں نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 18، نزول قرآن سے پہلے تک اس شہر کا نام قدس ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کی تقدیس اور پاکیزگی کی وجہ سے اور اس کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے تقریباً 5000 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باب ابھی تک بند نہیں ہوا، ہنوز سلسلہ شہادت جاری ہے۔ نمبر 19، اس جگہ کو خود قرآن کریم نے متبرک اور بابرکت بتلایا، چنانچہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو اتنی ساری بابرکت اور اتنی عظیم الشان اور معجزاتی قبیل کی اشیاء فلسطین میں اور فلسطین میں واقع مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک اور اس ملک کی تمام چیزیں مسلمانوں کو ہر دل عزیز ہے۔ لہذا اگر وہاں کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے سارے مسلمانوں کو بے چینی کا ہونا، اضطراب کا ہونا بالکل بجا اور درست ہے۔